ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور ایصال ثواب فرما دیں۔ سلطان زہرا بنت حیدر عباس صاحب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہتر ہے ذرا قریب آ جائیں، جو بار بار نہ کہنا پڑے، جو بعد میں آنے والے مومنین ان کو بھی جگہ مل جائے گی۔ صلوات پڑھتے ذرا سا تشریف آگے لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت محترم، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے بشکل سویم و چہلم وغیرہ برسی دوبرسی اس لیے ڈالی ہے کہ جانے والے کو ایصال ثواب ہو جائے، اور ہم جو موجود ہیں جانے کی تیاری کر لیں، چونکہ وہی نہیں گیا ہے، اس راستے سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ اور یقیناً ایصال ثواب کی مجلسوں کے علاوہ بھی ذکر موت، ذکر برزخ، فضائل آل محمد کے ساتھ ساتھ ہمارے ممبر سے ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ معاشرے میں جتنی خرابی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر موت یاد ہوگی تو کوئی فساد برپا نہیں کرے گا، کوئی فساد برپا ہوگا ہی نہیں۔ یہ موت کو بھول جانے کا سبب ہے کہ فسادات جو ہیں وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ان مجالس عزا سے وہ فیض حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جس کے لیے معصومین نے فرش بچھایا تھا۔ ہم سوچ رہے ہیں مجلس میں اگر شور ہوا ہے تو بڑی کامیاب مجلس ہے، تو یاد رہے کہ یہ امام بارگاہ، یہ مجلسیں شور نہیں شعور سکھاتی ہیں۔ یہ حسینی کلاس ہے، کوئی سبزی منڈی نہیں ہے۔ یہاں سے اس گفتگو کا ہونا لازم و واجب ہے کہ اپنی قوم کے جو ذمہ داران ہیں وہ مائک ہٹانے پر مجبور نہ ہوں، چونکہ انہیں بھی پتہ نہ جانے کون کیا پڑھ ڈالے، اس کے اثرات کیا ہوں۔ ہمارے ممبر سے ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس کے کانوں سے آواز ٹکرائے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے اس گفتگو کی ضرورت ہم کو ہے۔ یہ امام بارگاہیں بلانے کے لیے ہیں، بھگانے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہیں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوسروں کے عیب گننے کے لیے نہیں ہے، اپنے عیب گننے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تشریف آگے جی، آگے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم جیسے دوسروں کی غلطیاں گنتے ہیں، کبھی اپنی غلطیوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ الحمدللہ یہ ماہ محرم جو گزرا ہے، اب ماہ سفر، یہ اتنا اہم محرم اور سفر تھا کہ شاید کئی صدیوں کے بعد ایسا محرم اور سفر نصیب ہوا ہے جہاں ہماری قوم کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دنیا پکار رہی تھی اپنا ہو یا پرایا ہو کہ یہ قوم بکنے والی قوم نہیں ہے،
یہ قوم مجاہد قوم ہے، یہ قوم قربانی دینے والی قوم ہے۔ الحمدللہ یہ محرم اور سفر ایسا آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں بھی انسانیت کا درد تھا، وہ رہبر کا فوٹو اٹھائے ہوئے تھا، بغیر مناظرے کے، بغیر کسی کو شکست دیے اپنا عمل کچھ اس طرح پیش کیا کہ جس حلقے سے ذکر حسین پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، اسی حلقے میں ذاکر حسین پیدا کر دیے۔ وہ چاہے مولانا سلمان ندوی مرحوم ہو یا فضل ہمدرد ہو، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ اس وقت اثار ثواب کی مجلس سے میرے ٹاپک نے میں اشارہ دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بھائی اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ موت کا کوئی ذائقہ ہے، بھائی جبھی تو قرآن نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی موت کوئی ذائقہ رکھتی ہے۔ اچھا ذائقہ کیسا ہے؟ ایک تاریخی روایت تو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، السند کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے، کہ جب شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب قاسم سے پوچھا آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو یہ نہیں کہا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، بلکہ کہا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو ہو سکتا تھا سب سمجھتے کہ سب کے لیے شیریں ہے، مگر جناب قاسم نے کہا میرے لیے، تو اس کا مطلب ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے، یہ موت شیریں جناب قاسمی کے لیے ہے۔ اچھا اس کا مطلب موت ذائقہ رکھتی ہے۔ قبلہ آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور خیریت سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے قبلہ، موت ایک ذائقہ رکھتی ہے۔ اچھا موت کا ذائقہ کون بناتا ہے، کون طے کرتا ہے؟ مجھے اسی میں گفتگو کر کے مجلس کو تمام کرنا ہے۔ دیکھیے آپ اگر کوئی چیز اپنے گھر تیار کریں، کوئی ڈش آپ کو پسند ہے، وہ نمکین ہے یا شیریں ہے، آپ حسب ذائقہ اس میں نمک ڈالتے ہیں، یا اگر میٹھی ہے تو اس کے اندر شیرینی ڈالتے ہیں، شکر وغیرہ ڈالتے ہیں، یعنی اس کا ذائقہ آپ خود خلق کرتے ہیں، یعنی جیسا پسند ہے ایسا بناتے ہیں۔ یہی معاملہ موت کے ذائقہ کا بھی ہے۔ موت کا ذائقہ اللہ نہیں بناتا، موت کا ذائقہ میں خود بناتا ہوں۔ موت کا ذائقہ میرے عمل سے بنتا ہے، اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اگر اعمال برے ہیں تو خدا جانے میرا کیا ہونے والا ہے۔ موت اس کا نام ہے، صلوات پڑھیں محمد والے قبلہ آگے سے شروع۔ ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، اور یہاں ہم سے مجلس پڑھائی جا رہی ہے، بس ایسا ہے کہ پانی کے ہوتے تیمم کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو موت کا ذائقہ ہم خود طے کریں گے، اللہ موت کا ذائقہ نہیں بناتا۔ جیسے میرے اعمال ہوں گے ایسا ہی میری موت کا ذائقہ ہوگا۔ یہ جو برزخ ہے نا، اسے منبر سے بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ذاکرین نے آپ کو کے کنارے میں جنت دلوا رکھی ہے نا، یہ شداد کی جنت تو ہو سکتی ہے، اللہ کی جنت نہیں ہو سکتی۔ یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی یہ جو آگے کہتے ہیں نا ایک نعرہ لگاؤ، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک پڑھ لیجئے، جنت نہ علاقے کی بنیاد پر ملے گی، نہ نسل کی بنیاد پر ملے گی، جنت عمل کی بنیاد پر ملے گی، جس کا جیسا عمل ہے۔ اب یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ موت کا ذائقہ، برزخ، برزخ کیا؟ پہلے برزخ کو سمجھ لیجیے۔ برزخ یعنی فاصلہ، جب سے میری روح بدن سے جدا ہوگی، اگر روح بدن کے ساتھ ہے تو حیات، اور جدا ہو جائے تو اسی کا نام موت۔ جس دن یہ روح بدن سے جدا ہوگی بس میرا برزخ شروع ہو گیا۔ اب یہ قیامت تک جب میں اٹھایا جاؤں گا یہ برزخ ہے، یہ قیامت تک کا جو بیچ میں وقفہ ہے یہ برزخ ہے۔ برزخ
کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قیامت سے پہلے برزخ ہے. بھائی کم سے کم ہمیں اتنا تو اطمینان ہے کہ ظہور حجت سے پہلے قیامت برپا نہیں ہوگی. پہلے ظہور ہے، بعد میں قیامت ہے. مگر برزخ کب شروع ہو جائے اس کا پتہ نہیں ہے. ہم ممبر سے اترے کہ نہ اترے برزخ شروع ہو جائے. ہم نماز پڑھ پائیں کہ نہ پائیں برزخ شروع ہو جائے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ کل کو ہمارا میتھ کا پیپر ہے، اب پرسوں سائنس کا پیپر ہے، تو پہلے اس پیپر کی تیاری کیجئے جو پہلے ہے. جی پہلے جب برزخ ہے تو قیامت کو ابھی بھول جائیے، برزخ کو یاد رکھیے. جس کا برزخ اچھا ہے اس کی قیامت بھی اچھی ہے، جس کا برزخ برا ہے اس کی قیامت بھی بری ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جس کا برزخ اچھا ہے اس کی قیامت بھی اچھی ہے، اور جس کا برزخ برا ہے اس کی قیامت بھی بری ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں فنا نہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں فنا نہیں. ایک ذات واجب اللہ سبحانہ کی ذات، اور ایک اس کی مخلوق جس کا نام روح ہے. یہ علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، تائید فرمائیں گے روح کو فنا نہیں ہے. روح ہمیشہ باقی رہے گی جب خدا نے خلق کر دیا. مگر یہ یاد رہے کہ روح جو ہے اس کو رہنے کے لیے ایک بدن کی ضرورت ہے، چاہے وہ بدن مادی ہو اور چاہے وہ مثالی ہو، چاہے وہ جسم مثالی ہو چاہے وہ جسم مادی ہو. برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ برزخ کے اندر ایک قریب کرنے کے لیے جوانوں کو ہم کہتے ہیں یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہے نا؟ تو اس کا مطلب موجود ہیں، معاملہ یہ ظاہر ہو، یعنی پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں مگر سامنے نہیں ہے. بس جیسے وہ آئیں گے تو ظہور ہوگا. بس جیسے دنیا میں امام کا ظہور ہوگا ایسے برزخ میں میرا ظہور ہوگا. یعنی میری اصلیت سامنے آئے گی. میں یہاں کیا کرتا ہوں؟ جو میں ہوں اس کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو چھپا لیتا ہوں، اور جو نہیں ہوں اس کو ظاہر کرتا ہوں. سارے معاشرے میں فساد کی جڑ میں ہی ہوں، مگر مجھ سے بڑا اصلاح پسند کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا حق گو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے سارا اندر چھپایا ہوا ہے زہر، اب باہر دکھاتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. یہ وجہ کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر یہ صفت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا. اگر انسان میں چھپانے والی صفت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا. سب مومن بنے بیٹھے تھے، اندر کیا تھا اللہ جانتا ہے. بس قبر میں پہنچنے کے بعد یہ صفت چھین لی جائے گی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. اچھا جیسے دنیا میں دوست ہیں ایسے وہاں بھی دوست ہوں گے. بھائی میرے کچھ دوست مظفر نگر میں ہیں، کچھ سہارنپور میں، میں جہاں جہاں جاتا ہوں کچھ دوست مل جاتے ہیں. ایسے برزخ میں ملیں گے. یہاں کے دوست نہ میرا باطن جانتے ہیں نہ میں ان کا باطن جانتا ہوں، مگر قبر کے اندر سب ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوں گے. آپ تو مسجد میں بہت تسبیح گھماتے تھے، شکل کیسی ہے؟ آپ تو ممبر میں بہت چہکتے تھے، شکل کیسی ہے؟ آپ تو بہت خمس و زکوٰۃ کے پابند تھے، شکل کیسی ہے؟ تو یہی مسئلہ روایات میں ملتا ہے کہ جب روح بدن سے نکلے گی، چونکہ یہ بغیر جسم کے نہیں رہتی، ایک جسم سامنے پائے گی، کہا گا اس میں داخل ہو جا، حکم خدا ہوگا اس میں داخل ہو جا. کہے گا مثال کے طور پہ وہ جسم جو نعوذ باللہ خنزیر کی شکل ہوگی، عمل کی بنیاد پر خنزیر کی شکل ہوگی، کہا اس میں داخل ہو جا. میں کہوں گا پالنے والے اتنا اچھا بدن چھوڑ کر مجھے اس میں داخل کر رہا، یہ بدن میرے لیے کیوں بنایا؟ آواز آئے گی وہ بدن میں نے بنایا تھا جس سے تو جدا ہوا ہے، یہ بدن وہ ہے جو تیرے عمل نے بنایا ہے. جیسا عمل ہوگا ایسا بدن ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
جیسا میرا بدن عمل ہوگا ایسا میرا بدن. یہ جنت بھی اللہ نہیں بناتا، میں ہی بناتا ہوں. یہ نہیں کہ خدا نے چاہتا میں جہنم میں ڈال دے، نہیں، جہنم اور جنت میرا عمل بناتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال علماء عرفان دیتے ہیں. ایک بچہ کہیں باہر سروس کر رہا ہے، 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے ماہوار کماتا ہے. اسے میرے اوپر اطمینان ہے، اس نے اپنا پیسہ مجھ کو بھیجنا شروع کیا کہ مولوی صاحب میرے لیے ایک مکان تعمیر کرا دیجئے پلاٹ لے کر. پیسہ اس کا ہے، پلاٹ ہم نے لیا اس کے نام سے، مکان بنا دیا. اور بچہ سالوں کے بعد پلٹا. ہم نے کہا او بیٹا، لے جا کے کہا اس کا تالا کھولو. کہا یہ مکان، یہ بڑا اچھا مکان ہے، کس نے بنایا؟ آپ نے تو بہت اچھا مکان بنایا. نہ ہم نے نہیں بنایا، پیسہ آپ کا تھا، بنوانے والے ہم تھے. جیسا پیسہ بھیجا تھا ایسا مکان ہے. تو جیسا جنت میں مکان چاہیے ایسا عمل بھیجیں، جنت میں مکان مل جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال، اگر میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیں، میں بھی یہاں پر کوئی بھی یہ خواہش کرے ہم لال قلعے جیسا قلعہ بنائیں گے. جناب 50 گز کا مکان نہیں بنتا، لال قلعہ کیسے بنا لیں گے؟ ہمیں پاگل پن کا سرٹیفکیٹ فوراً مل جائے گا. بھائی کہاں آپ کی ہستی، اب کہاں لال قلعہ؟ اپنی مالی حیثیت تو دیکھو. مجلس پڑھ کے خرچہ چلاتے ہو، چلے آپ لال قلعہ بنانے. تو لال قلعہ کہاں بنا لیں گے؟ ہاں نہیں بھائی، بنا نہیں سکتے. آپ چاہیں تو برزخ میں لال قلعہ بنا سکتے ہیں. چونکہ یہاں کے قلعے کو چونکہ عالم مادی ہے، یہاں چاہیے پتھر، مسالہ، معمار، مزدور. وہاں نہ پتھر چاہیے، نہ معمار چاہیے، نہ مزدور چاہیے. وہاں عمل کرتے جائیے، قلعہ تیار ہوتا جائے گا. وہاں عمل کی بات، جیسا عمل ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چیز اور چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے. علماء عرفان گھڑی کے ذریعے سمجھاتے ہیں. یہ گھڑی جو میرے سامنے ہے اس میں کتنے ہندسے ہیں؟ 12. سب سے اوپر کون سا ہے؟ دیکھیں دنیا آخرت تو شاید کوئی بات ہو جائے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس میں ہندسے کتنے ہیں؟ 12. سب سے اوپر 12، سب سے نیچے 6. اب یہ انسان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 12 سے. اللہ کی بارگاہ سے آیا. اب جب یہ 12 سے 6 تک آ رہا ہے، 6 سے پہلے روح ہے، بدن نہیں ہے. اب یہ 6 ہے دنیا. جیسے ہی یہاں پر آیا اسے ایک مادی بدن مل گیا. اب پریشانی یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے، اس کی روح چونکہ بلندی سے تعلق رکھتی ہے، روح کہہ رہی ہے میں یہاں نہیں رہنے دوں گی، بلند کروں گی. اب مادیت کہہ رہی ہے میں کھینچوں گی، کیونکہ جو بھی میرے بدن میں پایا جاتا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے. کیلشیم ہے، آئرن ہے، جو بھی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس سب کا تعلق پستی سے ہے. پستی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بلندی اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اگر یہ پستی اس بلندی پر یعنی روح پر فتح حاصل کر لے تو یہ انسان یا تو ٹرمپ بنے گا یا نیتن یاہو بنے گا. اور اگر اس کی روح اس کی مادیت پہ غالب آ جائے تو خامنئی بنے گا، حسن نصر اللہ بنے گا. سلوا پڑے محمد وآل محمد پر. ایک جنگ ہے چل رہی ہے، مادیت اور روحانیت. اصل میں ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو، میں نے کہا 6 جو ہے یہ دنیا ہے، ہم اس سے وابستہ ہو گئے. دنیا سے تعلق رکھنا اور ہے، دنیا سے وابستہ ہونا اور ہے. بھائی جب دنیا میں ہے تو تعلق تو رکھنا ہوگا. پیاس لگے گی پانی پیئیں گے، بھوک لگے گی روٹی کھائیں گے، ملیں جلیں گے سب سے. مگر ہم یہ سوچ رہے سب کچھ دنیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، ہم یہاں سے کربلا جانا چاہتے ہیں، دلی سے ہم نے فلائٹ لی، نجف کی ملی یا بغداد کی ملی. فلائٹ بہت اچھی تھی، بہترین سیٹس تھیں، جناب کھانے کا انتظام بہت اچھا تھا. جا کر جہاز نجف اتر گیا. اب قبیلہ کہہ رہے اتریے آپ. ہم نے کہا نہیں ہم نہیں اتریں گے، جہاز بہت اچھا ہے، اس کی سیٹس بہت اچھی ہیں. تو قبیلہ نے کہا آپ کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا جو مقصد تھا
آپ کی جو منزل تھی وہ نجف تھی، نہ کہ جہاز۔ آج جہاز سے وابستہ رہیں گے تو بھی نجف کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے۔ جہاز کو چھوڑیے، نجف کی ہواؤں میں سانس لیجیے۔ بھئی یہ سمجھ لیجیے دنیا بھی جو ہے ایک جہاز ہے جو آخرت میں جانے کے لیے ہے۔ اگر اس سے وابستہ ہو گئے پھر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے اتنا لیجیے جو آخرت میں کام آ جائے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا، اس سے وابستہ ہو گئے ہیں، بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ اب جب انسان دنیا سے وابستہ ہو جاتا ہے، چونکہ اسے دنیا چاہیے نا، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے چاہے بچوں کو مارنا پڑے، عورتوں کو بیوہ کرنا پڑے، مکانوں کو زمین بوس کرنا پڑے، ہمیں دنیا چاہیے، مگر جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا سے وابستہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا آج کی جاتی کل جائے، میرا رب مجھ سے راضی رہنا چاہیے۔ یہی تو ہے نا، اصل دنیا سے وابستہ ہوتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ دنیا سے وابستہ ہے، رسوا ہو گیا، اتنا رسوا ہوا کھانے کے ڈبوں میں چھپ چھپ کے بھاگ رہا ہے۔ سلوات بڑے محمد والے محمد پر۔ اب دنیا دیکھ جی، کوئی سوچ سکتا تھا اتنا ذلیل ہوگا؟ کوئی سن 81 82 83 میں سوچ سکتا تھا؟ ارے مرجعیت کی طاقت کو سمجھو، مرجعیت نے کتنی سربلندی عطا کی ہے جی، کتنی سربلندی عطا کی ہے کہ آج کا فرعون، آج کا یزید، آج کا شداد، جو اگر ذرا سا گھوڑک دے تو دنیا کانپ جاتی تھی، اسے مجبور کر دیا کھانے کے ڈبے میں چھپنے کے لیے، جیسے پسرے ابن زیاد بھاگا تھا جب جناب مختار نے حملہ کیا تھا تو ایک ڈھول تھا یا کیا تھا اس میں چھپ کر بھاگا تھا، اماری میں بیٹھ کر بھاگا تھا، کوئی کہتا برقع پہن کر بھاگا تھا۔ تو عزیزوں یہ سب چھپتے پھر رہے ہیں، مرجعیت کو پہچانے۔ میں پھر کہتا ہوں مرجعیت کیا ہے؟ اس وقت جو مرجعیت کی مخالفت کر رہے ہیں نا، یہ اس دور کے خارجی ہیں، یہ اس دور کے خارجی ہیں۔ ہم نے ابھی دعویٰ کیا ہے، دلیل ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ خارجی ہیں، خارجی۔ دلیل میں بہت رک رک کے پیش کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرجع کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مرجع سمجھے، یعنی سمجھانے کے لیے آیا ہے، اس سے کہہ رہے سمجھیے۔ جب 14 سال پیچھے جاتے ہیں، انہی کے مزاج کے لوگ صفین میں بھی تھے۔ جب حاکم شام کا فتنہ ختم ہونے والا تھا، اب مالک اشتر کام تمام کرنے والے تھے، اس نے نیزوں پر قرآن بلند کرا دیا، اور علی پر ہی تلواریں کھینچ لی گئی، انہوں نے تو قرآن بلند کر دیا۔ آپ کہہ رہے جنگ جاری رکھو، آپ نے کہا ان کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کاغذ و کتہ ہے، تم حملہ جاری رکھو، کہ اگر نہیں مانیں گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ کو مالک اشتر کو لوٹانا پڑا، مالک اشتر پلٹ آؤ۔ اگر یہ اس وقت بغاوت نہ کرتے تو کربلا برپا نہ ہوتی، چونکہ وہ فتنہ بچ گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ آج بھی آج کا یزید، آج کا شمر، آج کا نمرود، آج کا فرعون، اسرائیل، امریکہ دم توڑ رہے ہیں، اور یہ اس کی مدد کر رہے ہیں مرجعیت کی مخالفت کر کے، اور وہ ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں ملنگی جو مخالفت کریں، یعنی جس سے امریکہ بچ جائے، جس سے اسرائیل بچ جائے۔ کل جیسے خارجیوں نے اس حاکم شام کی مدد کی تھی، یہ ایسے ہی آج امریکہ کے مددگار ہیں، اسرائیل کے مددگار ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، کچھ ایسے انقلابی ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے کبھی رہبر کا ذکر اچھائی سے کیا ہی نہیں تھا، اور رہبر کی شہادت کے بعد وہ انقلابی بن گئے جی، ممبروں سے رہبر کا ذکر کرتے پھر رہے۔ بھائی اتنا کہیں گے، ان کا رہبر کی شہادت کے بعد رہبر کی طرفداری کرنا بالکل ایسا ہے جیسے فتح مکہ کے موقع پر سفیان کا ایمان لانا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج آپ نے تعریف شروع کر دی ہے، کل آپ مخالفت کر رہے تھے، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ آپ چھپے ہوئے ہیں، مگر ابھی وقت آیا
نہیں ہے. ذرا اسرائیل نمٹ جائے پھر نمبر تمہارا ہی لگنے والا ہے. چلوا پڑے محمد و آل محمد پر. ہر ٹوپی اور امامے کے چکر میں نہ رہیں. زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے, پورا شعب ہے. یہ قم سے آئے ہیں, یہ نجف سے آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے, فلاں جگہ سے آئے ہیں. لباس کے چکر میں نہ الجھیے. ارے لوگ مکارم شیرازی کی کلاس میں بیٹھ کر بگڑ کیوں نہیں سکتے؟ بھائی مکارم شیرازی کی کلاس افضل ہے یا رسول اللہ کی کلاس افضل ہے؟ جب رسول اللہ کی کلاس میں بیٹھ کر منافق نکل سکتا ہے تو خامنئی صاحب کے خیمے سے منافق نکل سکتا ہے, سیستانی صاحب کے خیمے سے منافق نکل سکتا ہے. سلوا پڑے محمد و آل محمد پر. تو یہاں سے بھی بات چل رہی تھی کہ یہ 6 جو ہے دنیا ہے, اس کی آگے کا سفر جو ہے اس میں پھر بدن میرے ساتھ نہیں ہے. جیسا میرا عمل ہوگا دم نکلتے ہوئے مجھ کو پتا چل جائے گا آگے معاملہ خیر کا ہے یا آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بھائی اتنی مجلسیں جس قوم کو سننے کو ملتی ہوں, جو قوم اتنا سینہ زنی کرتی ہو, جو اتنا خرچ کرتی ہو, اس کا انکار نہیں ہے, محبت امام سب کے دل میں ہے. بھائی سب کچھ خرچ ہو رہا, اس کے بعد فساد ہے. علم پر جھگڑا, ذوالجناح پر جھگڑا, بات پر جھگڑا, ایف آئی آر کٹ رہی ہیں جناب, لوگ بھاگ رہے ہیں, پولیس پیچھے ہے, یہ آگے ہیں. عزاداری تو جوڑنے کے لیے آئی تھی, تھانے میں بٹھانے کے لیے نہیں آئی تھی. عزاداری کا پیغام تو یہ ہے, یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے فیصلہ یہ کریں گے, تھانے دار فیصلہ نہیں کرے گا. اگر علماء کے ہوتے ہوئے تھانے دار فیصلہ کر رہا ہے تو ہمارے پاس حسینیت کا لیبل ہے, اصل حسینیت نہیں ہے. کون سی حسینیت ہے؟ اچھا اکثر کیا ہوتا ہے قوم پہ تبرہ نہیں, دیکھنا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے. اگر بخار لگاتار ہو رہا ہے تو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے کہ بخار نہ اترنے کا سبب کیا ہے. اور جب پتہ چل جاتا ہے بخار کون سا ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, اس کا علاج ہو جاتا ہے. یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میری قوم کے جوان آپس میں لڑ رہے ہیں, مرثیہ پر جھگڑا, اس پر جھگڑا, اس پر جھگڑا, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں سنیں, ایک عزاداری کا طریقہ تو یہی جو ہم آپ کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, اس پہ کبھی سودا نہ کرنا. یہ علم, یہ تعزیہ, یہ ماتم, یہ مجلس, یہ فرش عزا, یہ وہ طریقہ ہے جس سے ذکر اہل بیت, داستان کربلا ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اگر اس کو بند کر دیا بس سمجھیے قوم گئی. یہ جو آج ایران میں آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں نا, یہ فرش عزا سبب ہے. یہ جو آپ آج لبنانیوں کو سربلند دیکھ رہے ہیں نا, یہی علم, یہی ماتمداری, یہی مرثیہ ہے, سب کچھ ہے. عزیزوں اس کی جڑ میں جانا ہوگا. مثال کے طور پر ایسا ہے, اگر نہیں ہے تو کوئی سوال بھی کر سکتا ہے. ہم ایک مجلس کی ذمہ داری, مجلس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فرض, سوچ, سلام, مرثیہ, پھر تقریر, پھر ماتم, کبھی ماتم ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مجلس عزا کا جز ہیں. ہم نے ایک انسان سے کہا آپ کو فرش بچھانا ہے. اب فرش ایسا بچھانا ہے کہ مومنین کو کوئی ایذا نہ ہونے پائے, اور اس کا سارا ٹارگیٹ فرش ہے. کہیں سلوٹ نہ رہ جائے, کہیں پریشانی نہ ہو جائے, مولوی صاحب غصے ہو جائیں گے, یہ ہے وہ ہے. اس کو شاید فرش کے بچھانے کے چکر میں امام حسین 1 منٹ کو بھی یاد نہ آئے ہوں, مجھے فرش بچھانا ہے. اس سے کہا آپ کو مرثیہ پڑھنا ہے. اس نے کون سا پڑھوں جس سے مجمع روئے اور داد بھی دے. اس کا ٹارگیٹ سے مرثیہ, اسے امام حسین یاد ہی نہیں ہے. میرا کام ہے مجلس پڑھنا, ممبر چاہیے, مائک چاہیے. مجھ کو نہیں پتا امام حسین 1 منٹ میں مجھ کو یاد نہیں آئے. مجھے پتا اس کے بعد کون سا جملہ دینا ہے, اس کے بعد کون سا جملہ دینا ہے. اس کے بعد میں ماتم کا نمبر آتا ہے. ماتم کے اندر اب بات کھل جائے گی. ماتم ہو رہا ہے مثلا ہائے زینب بے ردا ہے مجمع کفار میں, تو یہ حلقے میں لڑکا ہنس کیوں رہا ہے, یا پڑھنے والے کو ہنسی کیوں آئی؟ کیا یہ ہنسنے کی بات ہے؟ یاد رکھیں, ایک قوال ہوتا ہے, وہ قوال کیا کرتا ہے, کچھ میوزک لیتا ہے, اس کے اوپر کچھ کلام پڑھتا ہے, اور وہ کہتا ہے
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہمارا جو تبلیغی پروگرام تھا چل رہا ہے, دعا کیجئے خدا کرے امام باڑہ بھی تعمیر ہو چکا ہے. اب بہرحال ماشاءاللہ کئی سال سے اشرا بھی چل رہا ہے, اب بہت ماشاءاللہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دکھائی دے, بولے قوالی ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا تیرا بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں کھڑا ہوا, لمبے لمبے اس کے بال تھے, کالا اس کا لباس تھا, ہاتھ میں اس کے چمٹا تھا. وہ بار بار ایک 10 کا نوٹ نکالتا تھا اور اس قوال کو دیتا تھا, یہاں تک کہ 100-150 روپے اس نے دیے. جب وہ کلام ختم ہو گیا تو ہم بھی اس درگاہ میں ایک طرف بیٹھے ہوئے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تو ہم نے اسے پکڑ کے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر پیسے کیوں لٹا رہے تھے؟ کہا اس کی آواز اچھی تھی. اس قوال سے پوچھا بدبخت سے, آپ نے کیا پڑھا؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تو فلاں کا کلام ہے میں نے پڑھا. تو یہی معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جس کو یہ پتہ نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں, اور سننے والے کو یہ پتہ نہیں میں سن کیا رہا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد پر پہلے سمجھا جائے. اب اس کا علاج کیا؟ ایک علاج میں بتائے دیتا ہوں, ناقص یہ اپنی ایک رائے. وہ کیا ہے علاج؟ ان مجلسوں میں پاور کیسے لائی جائے, اس علمداری میں پاور کیسے لائی جائے. یہ گھڑی ٹھیک چل رہی ہے نا قبلہ, یہ گھڑی ٹھیک چل رہی ہے, صحیح ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس میں پاور کیسے لائی جائے؟ ایک طریقہ بتاتے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھے, فرش کرنے والا بھی, مرثیہ پڑھنے والا بھی, منبر پہ آنے والا بھی, اب ماتم کرنے والا بھی, 10 منٹ, زیادہ نہیں 10 منٹ تنہائی میں آنکھیں کر لے ذرا بند, اور اس کے بعد امام حسین کی کسی ایک مصیبت کا تصور کرے. کسی ایک کا, مدینہ چھوڑنا, مولا عباس کے لاشے پہ جانا, پیاس کا غلبہ, حضرت علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھنا, اور اسے سوچنے کے بعد کہ اب میں اس کی مجلس عزا میں جا رہا ہوں. فرش کرنے والا ابھی ایک ایسی عزاداری ہوگی کہ میرا دل عزادار ہوگا اور دیکھ میرا اللہ رہا ہوگا. اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی, میں ہوا میرا اللہ ہے. اس کے اثرات یہ ہوں گے, فرش بچھانے والا بھی روئے گا, مرثیہ پڑھنے والا بھی روئے گا, مجلس پڑھنے والا بھی روئے گا, ماتم کرنے والا بھی روئے گا. میں کہتا ہوں برزخ کی تیاری بہت آسان ہے اگر ہم کر لیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں ایک گناہ چھوڑ دیں تو ایام عزا گزرنے سے پہلے خدا کے ولی بن جائیں گے. چھوڑ دیں, ایک گناہ چھوڑ دیں, مطلب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں. آج معاملہ کیا ہو رہا ہے, میرے پاس رسومات عزا تو ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, میں دوہرا رہا ہوں ایک مجلس کے اندر. بھائی علم زلجنا تعزیہ ماتم مجلس, میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتائیے علم افضل یا حسین, زلجنا افضل یا حسین, تعزیہ افضل یا حسین, میری تقریر افضل یا حسین؟ سب کہیں گے حسین ابن علی علیہ السلام. تو یہ بتائیے جس عزاداری سے یعنی جس علم سے حسین کو نقصان پہنچے اس علم کا فائدہ کیا؟ جس ذوالجناح سے حسین کو نقصان پہنچے اس ذوالجناح کا فائدہ کیا؟ جس ذاکر سے حسین کو نقصان پہنچے اس ذاکر کا فائدہ کیا؟ آپ کا یہ علم سے نقصان پہنچتا ہے؟ جی ہاں, جب دڑ منڈا علم اٹھاتا ہے, بے نمازی علم اٹھاتا ہے, غاصب علم اٹھاتا ہے تو حسین کو فائدہ نہیں نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح آگے بڑھیے, جب ذوالجناح کی باغ وہ پکڑتا ہے کہ جو نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے, نہ مسجد میں دکھائی دیتا ہے, تو حسین کو فائدہ نہیں نقصان پہنچتا ہے. جب ایسا ذاکر منبر پہ آتا ہے جو فری کی جنت بانٹتا ہو, عمل کی دعوت نہ دیتا ہو, تو حسین کو فائدہ نہیں نقصان پہنچتا ہے. اس کا علاج ہے کچھ کیا جائے. یقیناً قبر کے لیے کچھ بھیجنا ہوگا, اور وہ فکر کے ساتھ ہی جا سکتا ہے. کیسے؟ بچوں کے دامن وقت زیادہ گنجائش نہیں ہے, ایک مسجد میں کیا کیا بیان ہو. توبہ, توبہ کریں گناہوں سے توبہ. توبہ کا مطلب یہ جو ہمارے یہاں کلوں میں ہاتھ مارا, گال پیٹ رہے ہیں, توبہ توبہ توبہ, برائی بھی کر رہے ہیں, توبہ توبہ. توبہ کا طریقہ شیخ مطہری نے بہت اچھا بتایا, خدا کی ان پر رحمت. رسالے صاحب نے ان کے ایک درود پڑھی ہے, صلی اللہ محمد. چونکہ جو ہمارے یہاں کچھ روایات ہیں ان کی تشریح کی ضرورت ہے. قبلہ معافی کے ساتھ.
یہ ماہ رجب کا روزہ رکھ لو اتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے، یہ ایک دعا پڑھ لو اتنے سال کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور ایک نماز تو ایسی ہے ہمارے یہاں جو بڑھتی ہے ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع میں 750 سال کی نمازیں معاف، ابا کی بھی معاف، دادا کی بھی معاف۔ یہ نہ سیستانی صاحب کو ملی نہ خامنئی صاحب کو ملی ہے نماز۔ بھائی یہ جو لکھا گیا قضا نمازیں ادا کرنی کسی کو نہیں ملی، یہ مجھے مل گئی، میں نے چھپوا کر اسے دے دیا۔ یاد رہے اسلام ضابطۂ حیات ہے، غنڈہ گردی کا لائسنس نہیں ہے۔ یہ اسلام غنڈہ گردی کا لائسنس نہیں ہے۔ کسی کا باغ مارو، رجب کا روزہ رکھ لو، بخش دیے گئے۔ نہ محرم کو دیکھو جناب، 10 بار درود پڑھ لو، بخش دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا غنڈہ گردی کا لائسنس دیا جا رہا ہے ہمیں۔ یہ دعائیں، یہ روزے اس کے لیے ہیں جو سچے دل سے بارگاہ رب العزت میں آیا۔ پالنے والے، اب میں بہت تھک گیا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، پالنے والے مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں توبہ کا طریقہ، رات کی تنہائی میں اٹھو۔ چونکہ دوسرے پر حکم لگانا آسان ہے، بھائی مجھے قاضی بنا دیجئے، ایک کو پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو، مجھے تھوڑی آ رہی ہے، اسے آ رہی ہے۔ اس نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو، میرے تھوڑی کٹ رہے ہیں، اس کے کٹ رہے ہیں۔ مگر جب انسان تائب ہوتا ہے تو اپنے اوپر خود قاضی بنتا ہے۔ رات کی تاریکیوں اٹھے، اپنا ایک ایک گناہ یاد کریں، اس کے سامنے ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ تو جب میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میرے اندر میرے خلاف ایک سوزش پیدا ہوتی ہے کہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اندر سے دل جو ہے وہ تڑپتا ہے اور کہتا ہے افسوس تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے میں تڑپ کے منہ سے نکلتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کا 70 کی ضرورت نہیں ہے، ایسی استغفار ایک بار پڑھ لو وہی کافی ہے جو اپنے ساتھ تڑپ۔ ایسے ہی درود، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ درود کیا ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پوری تسبیح کے بیچ میں نے طے کر لیا۔ غضنفر صاحب کی مجلس وہاں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کٹوا دو۔ حسین مہدی صاحب قبلہ کو وہاں اشرا پڑھنا ہے، وہاں جا کے فساد برپا کر دو۔ کوثر صاحب کو وہاں یہ کرنا ہے، ان کا اشرا ختم کرا۔ پوری تسبیح میں آپ کے اشرے میں نے ختم کرا دیے۔ اس درود کا فائدہ نہیں ہے، یہ توہین درود کیا ہے ہم نے۔ پھر درود کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں، محبت اہل بیت، تقوی الہی اسی گلاس میں رہے گا جو گلاس صاف ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر گلاس میلا ہے، جتنا پانی ڈالیں گے پانی میلا ہو جائے گا۔ تو پہلے گلاس کو دھویا جائے تب پانی پاک اور صاف رہے گا اس کے اندر۔ یہی مسئلہ میرا ہے، میں درود تو پڑھ رہا ہوں اور دل مومنین کی نفرت سے میرا سیاہ ہوا ہے۔ اس کا کیا کریں؟ کہ درود سوچ کے پڑھو۔ کہ کیسے؟ کہ اللہم، اے اللہ، خانہ کعبہ ذہن میں لے آؤ، یہ تیرا گھر ہے۔ صلی علی، رحمت نازل کر کس پر؟ محمد، کچھ نہیں ذہن میں آتا، گنبد خضرا ذہن میں لے آؤ۔ وآل محمد، بقی لے آئیں ذہن میں، کربلا لے آئیں، کاظمین لے آئیں، سامرہ لے آئیں۔ جب بار بار مقدس عکس سینے کے اندر ابھریں گے تو کفر کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا خود دور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر کسی کے خلاف پلان تیار نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ چل رہی ہے تسبیح، اور ذہن پورا گھما ہوا ہے، کہاں مجلس فیل کرنی ہے، کہاں علم فیل کرنا ہے، کہاں ذوالجناح روکنا ہے، استغفر اللہ بھی ہو رہا ہے، فلان بھی نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار پڑھو تو خدا کے قریب انسان چلا جاتا ہے۔ استغفار ایسی استغفار جیسے حر نے استغفار کی، ایسی استغفار کی علیہ السلام بن گیا۔ بغیر اس کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اس حال کے اندر ہم قبر کے اندر پہنچ گئے تو خدا جانے ہمارا وہاں کیا حال ہونے والا ہے۔ بہت سخت منزل ہے۔ پھر انسان تڑپے گا، کاش میں وہاں جاتا، وہاں ذاکر نہیں آئے گا۔ اگر مل بھی گیا کہیں عالم برزخ میں، کہے گا مجھے اپنی پڑی ہے، تجھے کیا بچاؤں، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وہاں ذاکر نہیں بچائے گا، وہاں میرا عمل کام آئے گا، وہاں میرا عمل کام آئے گا۔ میرا عمل کیا ہے؟ بس اس مجلس کے آخر میں اتنا ہی جو روایات میں ملتا ہے کہ برزخ خدا نہ کرے، استغفر اللہ میں، مثال کے طور پر مولانا غضنفر صاحب کا میں نے دل دکھایا، کوئی معصوم تھوڑی ہوں، غیر معصوم،
تو بہترین طریقہ کار یہ ہے ابھی معافی مانگ لوں، مولانا معاف کر دیجیے مجھ سے خطا ہو گئی. مولوی صاحب ذرا سا غصے ہوں گے تو منہ پھیلیں گے، میں ادھر ہی پہنچ جاؤں گا، آپ کو امام حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دیجیے. میں جانتا ہوں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، مولانا کہہ دیں گے معاف کیا، مولوی صاحب کہہ دیں گے معاف کیا. مگر اگر برزخ میں یہ مصیبت میں لے گیا تو اس مصیبت کے گڑھے سے نکلنے میں مثلاً 500 سال لگیں گے. تو 500 سال کی مصیبت بہتر ہے یا 15 منٹ کی محنت بہتر ہے؟ کسی کا مال رکھا ہے ابھی دے دو، اس سے پہلے کہ ساتھ لے جاؤ. بڑی قیامت ہے. ایک روایت ہم دیکھ رہے تھے جس کے اندر امام نے فرمایا ہے کہ انسان کو برزخ بھی یہ تو پتہ ہوگا کہ میں ایک نبی کی امت میں ہوں، اگر اس کا واسطہ دے دوں تو مجھے اس بلا سے نجات مل جائے گی، مگر نبی کا نام بھول جائے گا. آئے گا 200 سال بعد یاد، وہ بھی وہاں کے 200 سال بعد، اب نجات ملے گی. اچھا چلو کوئی ایک ہی گناہ ہو، وہاں تو میں نے گڑھے پہ گڑھا تیار کر رکھا ہے، ایک گڑھے سے نکلوں گا دوسرا گڑھا سامنے، یہ کہے گا کہ نامحرم کو دیکھا تھا، اس سے نکلیں گے تیسرا گڑھا سامنے، یہ کہیں کے لیے وہ مجلس سے عزا بند کرائی تھی. پھر ایک اور گڑھا دیکھیں گے بھائی یہ کہیں کے لیے کہ کبھی خمس نہیں دیا تھا. آگے بڑھیں گے یہ کس کا ہے کہ یتیم بھتیجے کا حق مارا تھا. یہ ساری چیزیں کتنے گڑھے ہیں بھیا، کتنے گڑھے ہیں، انہیں پہلے ہی بھر لیا جائے. دنیا میں بھرنا آسان ہے، وہاں بہت مشکل ہے، وہاں بہت مشکل ہے. ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا. یہ جو ہم سوچے بیٹھے نا اس کے ساتھ یہ بس ذرا سا کام کیا ہو گیا، یہ فقط جو ہے نا ماتم کر کے ہم بخش دیے جائیں گے، یہ ہے وہ ہے. ایک بات یاد رکھیے، ماتم بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس میں بھی سدھار پیدا کیجئے. ماتم حسین ہماری پہچان ہے، مگر ماتم کو ماتم رہن دیجئے، قوالی کی تال نہ بنائیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی جو قوالی کی تال ہے نا اسے یہ نہ بنائیے 33 32 جھک کے کھڑے ہو کے جھولا ماتم، کودنے والا ماتم، گھومنے والا ماتم، پتہ نہیں کتنے ماتم ہم نے بنا ڈالے. ارے ماتم وہی ماتم ہے جسے دیکھ کے حسین یاد آئے. ہے بہت سی جگہ ماتم بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے، ماتم کریں ڈھنگ سے کریں جیسے ماتم ہوتا ہے، جیسے ماتم ہوتا ہے. ہم کرتے نہیں کیا شب داری، ابھی دور شب داریوں کا شروع ہو رہا ہے، بہت اچھا مولا شب داری. انجمن نوحہ پڑھا، بہت اچھی بات ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کبھی قرآن کے ذریعے شب داری کیوں نہیں ہوتی؟ دعائے کمیل کے ذریعے شب داری کیوں نہیں ہوتی؟ صحیفہ کاملہ کے ذریعے شب داری کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں رمضان میں کہا جاتا ہے مولانا غزل رضا، مولانا کوثر صاحب شارٹ کٹ، چونکہ دل ہی نہیں لگتا ہے، پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. بھائی اگر رمضان میں شب داری کی ہے تو اب یہ بھی شب داری کرو. اب صبح کی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور ہم خود دیکھتے ہیں ایک انجمن ماتم کر رہی ہے، دوسری کھڑی دیکھ رہی ہے. بھائی یہ کس کا ماتم کر رہی ہے؟ پہلی انجمن کا حسین کا. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ حسینی نہیں ہو، کہ ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا، اب ہماری پارٹی آگے بڑھے گی اپنی صدا لگاتی ہوئی، کوئی صدا انہوں نے بنا رکھی ہے صدا لگاتی ہوئی. ارے بھائی اگر آپ حلقے میں ماتم نہیں کر سکتے تو پیچھے کھڑے ہو کے تو ماتم کر سکتے ہو. اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے اور ایک گروہ روتا ہوا آئے اور دوسرا کہ ابھی تو پہلا گروہ گیا ہوا ہے، جب یہ رو کے آ جائے گا تب ہم آئیں گے، اب وہ آئے گا پھر تیسرا آئے گا، تو آپ نے تماشا بنا دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں جو اکثر دوسری قوم سے کہتے ہو نا کہ اپنی فائلیں کھولو تو حق مل جائے گا، اپنی فائلیں بھی کھول لو. اہل بیت عزاداری کیسے کرتے تھے، اہل بیت عزاداری کیسے کرتے تھے، فائل بھی کھول کے دیکھی جائے. جی اگر اسے کھول دو یہ تو عزاداری کے مخالف ہے. آپ عزاداری کے موافق ہیں. سیب کا علم آپ نے بنایا، سنترے کا علم آپ نے بنایا، چھواروں کا علم آپ نے بنایا، کشمش کا علم آپ نے بنایا. وہی علم بناؤ جو بڑے بناتے چلے آئے ہیں، نہ پیچھے رہا جائے نہ آگے بڑھا جائے. علم جو ہے اسے دیکھ کر جذبہ پیدا ہونا چاہیے وفاداری کا. جس نے اپنے بھائی کا قتل کر رکھا ہے، یعنی قتل یہ تھوڑی گلا ہی کاٹا جائے، مال مار رکھا ہے، کبھی اسے خمس نہیں دیتا، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بچے اس کے بھوکے مر رہے ہیں، بیوی اس کی بیچاری بغیر چھت کے ایک پل تین ڈال کر رہ رہی ہے، اور جناب عباس کا علم اٹھا کر کھڑا ہو گیا. جناب عباس کا علم اٹھانا دعوت دیتا ہے بھائی کا بھی وفادار بن، خدا کا بھی وفادار بن، ورنہ کام چلے گا نہیں. کہ دلا سے
یہ اتنی بڑی قربانی جو دی گئی یہ ایسے نہیں دی گئی. یہ جس کا ماتم کرتے ہیں کوئی تماشا نہیں ہے ماتم. ہم اس سے یاد کرتے ہیں جس نے سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا اور اعلان کیا میں رہوں کہ نہ رہوں دین باقی رہے. زینب کی چادر رہے کہ رہے نہ رہے دین باقی رہے. سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگتے تو لگ جائے مگر دین باقی رہے. اس دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی گئی. عزیزو یہ ایام امام سجاد جناب زینب سے منسوب. کون زینب؟ ہم کہتے لوگ شریعت بیان، شریعت یہاں سے بیان نہیں کہاں ہوگی؟ روزے عاشورہ خیمے جل رہے ہیں. اتنا مسئلہ تو زینب بھی جانتی تھیں، عالم غیر معلمہ تھیں کہ باہر نکل جائیں مگر نہیں، وقت کے امام کو اٹھایا. آئے میرے لال خیمے جل رہے ہیں، جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکلیں، چونکہ ہماری ردائیں نوک نیزہ سے چھین لی گئی. اتنا مظلوم ہے ہمارا چوتھا امام. اپنے دور امامت میں جب آنکھ کھولی تو بہنوں کو بے ردا دیکھا، پھوپھیوں کو بے ردا دیکھا، اور اس کے بعد پوچھا میرے بابا، میرے چچا، میرے بھائی. کہا بیٹا سجاد سب بارگاہ خدا میں جا چکے. پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. دوسرا منظر یہ دیکھا، باپ کا سر نیزے پر ہے، منادی ندا دے رہا ہے حسین ذبح ہو گئے، حسین قتل کر دیے گئے. اور سب سے پہلا مسئلہ جو بتایا ہے، کیا گزری ہوگی دل پر؟ پھوپھی اماں نکل جائیے، جان کا بچانا واجب ہے. اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں اپنے منہ پر تماچے مارتی ہوا محمدہ والیہ کی صدائے بلند کرتی ہوئی باہر نکلی. عزیزو اس کے بعد بھی بس نہ ہوئی. شام غریبہ گزری، 11 محرم اسیری، جبکہ میرا امام وارث انبیاء ہے باپ کی طرح، اسی طاقت کے مالک ہے. امام فقط ایک دن کے بیمار ہیں، وہ کوئی ہمیشہ کے بیمار نہیں تھے، ساری طاقتیں رکھتے تھے. میں کہوں گا مولا حسین آپ پہ سلام. ارے کربلا میں تلوار چلاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانا آپ کے لیے آسان ہے. ایک مجاہد امام تلوار چلاتا ہوا چلا گیا، مگر آپ ہی جیسی طاقت کا مالک، آپ کا وارث، آپ کا جانشین امام سجاد، اس کے امتحان میں یہ رکھا گیا ہے. زینب ننگے سر اونٹ پر ہو، بہنیں ننگے سر اونٹ پر ہو، تمہیں اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرنا. اونٹوں کی رسیاں پکڑ کے چلنا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. شبر نوکے نیزہ چبا چبا کے بتا رہا ہوگا ہاذی زینب، ہاذی کلثوم. مگر سب سے بڑی قیامت، ارے جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزر گئی، کہ الشام الشام الشام. مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ذکر نہیں کرتے، ارے مولا امام حسین کے کٹے سر کا ذکر نہیں کرتے، مولا علی اکبر کے زخمی سینے کا ذکر نہیں کرتے، شام کی تکرار کرتے ہیں. پوچھ لیا مولا ارے شام میں کیا مصیبت تھی، کہ شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اب محمد کی نواسیاں ننگے سر کھڑی تھی. اللہم لن قتلت الحسین واصحابہ. یا اللہ 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 یا اللہ. پالنے والے بحق محمد و آل محمد، ہمارے گناہان کبیر سر کو معاف فرما، اس قلیل سی عبادت و قبول فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اس ممبر سے حق کہنے کی حق سننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومن مومنات آباد ہیں سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے جو محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما.
جوار جناب زہرا و جناب زینب میں جگہ عطا فرما، ہماری ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، پالنے والے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، پالنے والے اخلاص عطا فرما، پالنے والے جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کے اتحادیوں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے جو محمد و آل محمد کا واسطہ ان ملنگیوں کے اخباریوں کے فتنے کو دور فرما، پالنے والے جو محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا انصار میں شمار فرما۔